جب کوئی مسلمان کسی لڑکی کے ساتھ زنا کا پلان کرتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی پہ بد نظری کرتا ہوگا اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج تو لڑکوں کا حال ایسا ہو گیا کہ گھر سے نکلتے تو چکر مکر الا ماشاءاللہ. کچھ لڑکے تو یوں کہتے ہیں کہ جس جوانی میں عیاشی نہ ہو وہ جوانی کیسی ہے؟ جوانی عیاشی کے لیے نہیں ملی، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہے. جوانی پب جی کھیلنے کے لیے نہیں ملی، جوانی تسبیح پڑھنے کے لیے ملی. بہت دن تک جوانی نہ رہے گی. موبائل پر گیم کھیل کر اپنا وقت ضائع کرنے والوں، لڑکیوں سے ناجائز باتیں کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں. میں بہت لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں تک رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا، کیا لوگ عشق و محبت کی باتیں کرتے کہ فلموں کا عنوان عشق و محبت، سیریلوں کا عنوان عشق و محبت، ناولوں کا عنوان عشق و محبت. اور عشق و محبت کا مطلب کیا؟ زنا، آوارگی، لڑکیوں کے ساتھ عیاشی نہیں. اور یاد رکھنا، جو بھی اس راستے پر گیا ہے نقصان اٹھایا ہے اس نے. میں اپنے قوم کے ان میرے جوان لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں جو 16 سے لے کر 35-36 سال کی عمر تک کے یا 40 سال کی عمر تک بھی ہے، کبھی اس راستے مت جانا جس کو عشق اور محبت کہتے ہیں. سچی بات کہتا ہوں، اس لیے کہ اس راستے میں 1% لوگ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی نہیں. بھاگ کر شادیاں کرنے والی لڑکیاں پوری زندگی اپنی سسرال میں کبھی اعتماد حاصل نہیں کر پاتی، اور بھگا کر شادی کرنے والا لڑکا پوری زندگی کبھی معاشرے کے اندر عزت حاصل نہیں کرتا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، دھیان سے سننا، اگر کوئی اس چکر میں ہو اللہ اس کے دل میں یہ بات اتار دے. دھیان سے سننا، سب سے بڑا نقصان بھگا کر شادی کرنے کا یا پیار محبت سے شادی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو کر لیا. ٹھیک 15 سے 18 سال کے بعد جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں تو بھاگ اور بھگا کر شادی کرنے والے ماں باپ کے بچوں سے شریف گھرانے کے لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ اس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی تھی، بیٹی کہاں سے شریف ہوگی. اس کے باپ نے بھگا کر شادی کی تھی، بیٹا کہاں سے شریف ہوگا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چند منٹ کی لذت کی وجہ سے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. آج 18 سال کی، 19 سال کی، 20 سال کی عمر میں آپ یہ مت دیکھو کہ مجھے کیا ملنا ہے. آپ آج کے بعد 20 سال کے بعد دیکھو کہ آپ کی اولاد کی رسوائی کتنی ہوگی. آپ کا بیٹا کہیں جا کے بیٹھے گا تو لوگ کنکھیوں سے کہیں گے دیکھو وہ فلاں کا بیٹا ہے جس کے باپ نے بھگا کے شادی کی تھی، وہ فلانی کی بیٹی جس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی تھی. سوچو تمہارے بچوں کا قصور کیا ہوگا، لیکن ساری زندگی وہ گھٹ گھٹ کر کے مریں گے. اللہ اکبر، وہ جیئیں گے بھی تو گھٹ گھٹ کے، مریں گے بھی تو گھٹ گھٹ کے. اس لیے یاد رکھنا. اور پھر پسند اور محبت کی شادیوں میں بہت دنوں تک اعتماد نہیں رہتا. میں اس سے پہلے بھی کئی بار اپنی قوم کے جوان بھائیوں سے بہنوں سے کہہ چکا ہوں، جس نے تیرے لیے اپنی ماں سے غداری کی اور اپنے باپ سے غداری کی میرے بھائی، تو اس سے بہتر کوئی دکھے گا وہ تیرے ساتھ بھی غداری کرے گی. اور جس لڑکی نے پسند کی شادی کی اس بہن سے کہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہے، مانتے نہیں ہیں، ماں منا رہی ہے، زہر کھا لیں گے، مر جائیں گے، کریں گے تو وہی کریں گے. نہیں، بہت نادانی کی بات ہے. آپ فلم کے ہیرو کو دیکھ کر کے نقل کر رہے ہو. یار وہ ہیرو کی تو 3 گھنٹے کی پوری زندگی ہے، وہ پیدا بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، اور وہ شادی بھی کر لیتا ہے 3 گھنٹے میں. ہماری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، ہماری زندگی 50 گھنٹے کی نہیں ہے. ہمیں تو بہت جینا ہے، لوگوں کے سامنے فیض کرنا ہے، لوگوں کے سامنے رہنا ہے. 3 گھنٹے کی فلم کو دیکھ کر اپنی زندگی فلم کی طرح مت سمجھو. 50 گھنٹے کا وہ ہر ہفتے کا سیریل دیکھ کر وہ 50 گھنٹے کی زندگی اپنی مت سمجھو. ہماری پوری زندگی ہے.
ہماری اپنی صبح ہے، ہماری اپنی شامیں، اپنی ہماری پرسنل لائف ہے. ہم جئیں گے، رہیں گے، لوگوں کے درمیان اٹھیں گے، بیٹھیں گے. اس لیے ان کو آئیڈیل مت بناؤ. اگر آئیڈیل بنانا ہی ہے تو اللہ کے حبیب کو آئیڈیل بناؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے آئیڈیل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. خدا کی عزت کی قسم، جو مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل بنا لیتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے پیارے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو اللہ محبوب بنا لے گا، اور جس کو محبوب بنا لے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو قوم کی اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہتا ہوں یہ بڑا خطرناک نشہ ہے. اور ایک بات خاص طور پہ کہوں، اس کو بھی دھیان میں رکھیں. دیکھو کتنے بھی محنت کرو، کتنا بھی چکر چلاؤ، کتنی بھی مصیبت اٹھاؤ، شادی اسی سے ہونا ہے جو قسمت میں لکھی ہے. یہ خاص بات ہے. اس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی جو قسمت میں نہیں ہے. یہ اپنا ایمان ہے. جو تقدیر کو نہیں مانتا اس کو فرعون کہا گیا. فرعون ہے وہ. تقدیر پر ایمان لانا ضروری. اب بتاؤ، ایک چیز یہ رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک سیدھا عزت کا راستہ ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ذلت کا، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے. ملنا وہی چیز ہے. کس راستے جانا چاہیے؟ بولو. عزت. ملنا تو وہی ہے نا، تقدیر میں جو لکھی ہے. آپ جانتے ہیں تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے. یہ جو بہت اٹھ پٹانگ حرکت کرتے ہیں نا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جلدی کرو جلدی. ارے تیری تقدیر میں جب لکھا ہے اسی دن ہوگا. ہم نے تو ایسی بھی شادی ایک دیکھی ہے میں نے اپنے بچپنے میں، کہ ہم بارات میں گئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے وہ دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا. دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، اور اسی دولہے کو صحرا پہناتے ہوئے جو شخص بارات میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا، فیملی کے ساتھ، تو دلہن کی بہن اس کو پسند آ گئی، یعنی جو اپنی فیملی لے کر آیا تھا. تو اس نے کہا یار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس غریب کی ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو دوسری کی بھی ہو جائے، اس کے لیے میرا بیٹا حاضر ہے، چلو ایک کی بجائے دونوں کو صحرا باندھ دو اور دونوں کی شادی کر دو. دیکھو کبھی اس نے آنے سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس تاریخ کو شادی ہوگی اور اس کی اسی تاریخ کو شادی ہوگی. یعنی وقت آ گیا تو نہ بارات کی ضرورت، نہ ہلدی کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، کسی رسم کی ضرورت نہیں. اور ایسے بھی واقعات ہم نے سنے کہ دولہا آ کر کے بیٹھ گیا، صحرا بندہ، قاضی بیٹھ گیا، بارات سجی ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ ہوا کہ نہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ تقدیر میں نہیں لکھی تھی. صحرا باندھنا تمہارا کام ہے، کسی کو کسی کے مقدر میں باندھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے. تو اللہ جس کی قسمت میں جو لکھ دیتا ہے اس کو وہی مل کر کے رہتا ہے، اور جس وقت ملتا ہے اسی وقت مل کر کے رہتا ہے. تو یہ جو اود مات مچاتے ہیں نا لڑکے لڑکیاں، جلدی کرو، نہیں ٹائم آئے گا بالکل اسی وقت ہوگی. اور میرے اللہ کو تو ملانے کی شان آتی ہے، میرے اللہ کو ملانے کی شان آتی ہے. دیکھو زلیخا لکھی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں، ہے نا؟ کس کی تقدیر میں لکھی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اور زلیخا کہاں کی تھی؟ حضرت زلیخا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ یمن کے بھی آگے کی رہنے والی تھی. کہاں کی؟ یمن کی آگے رہنے والی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کے تھے؟ ملک شام کے تھے. اور قدرت نے ملانا کہاں تھا ان کو؟ مصر میں. تو زلیخا کو مصر پہنچایا. وہ کیسے؟ بادشاہ کی بیوی بنا کر. ملنا کس کو ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ یوسف علیہ السلام کو. اور پہنچایا کہاں؟ بادشاہ کی. لیکن جب بادشاہ کی بیوی بن کر آئی، دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت زلیخا نے کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے. وہ پاگل ہو گئی تھی خواب دیکھ کر ہی، حسن یوسف دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی. یہاں قربان میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں،
حسن یوسف دیکھ کر کوئی پاگل ہوتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر پاگل اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ ارے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کا بادشاہ خریدنے آ گیا، حسن یوسف کو دیکھا تو بادشاہ مصر خریدنے آ گیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں صرف سنا تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی بکنے کے لیے آ گیا۔ حسن یوسف پہ لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ پہ لوگ بکنے آتے ہیں۔ حسن یوسف پہ انگلیاں عورتوں کی کٹتی ہے، حسن مصطفیٰ پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے۔ میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ حضرت زلیخا کو پہنچایا مصر میں دلہن بنا کر، انہوں نے خواب دیکھا تھا، پاگل ہو گئی، پاگل، اور ان کے ابا نے بہت علاج کرایا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کے کمرے میں ڈال دیا گیا، بالوں کو نوچتی تھی بہت خوبصورت، اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کا نام زلیخا ہے۔ پھر ایک دن خواب دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ پھر اچھی ہوگی، پھر اچھی ہوگی، کہا ابا وہ مصر کا بادشاہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ نے پیغام دیے کسی کا قبول نہیں کیا، ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، زلیخا کے ابا، کہا میں تو اپنی بیٹی مصر کے بادشاہ کے یہیں بھی آؤں گا۔ وہ آ گئی، لیکن آئی تو جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا تو کہا یہ تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، وہ تھوک نگلتا تھا تو تھوک جب وہ حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ کہاں وہ، کہاں یہ؟ اب جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا اس کو دیکھا یہ وہ نہیں ہے، لیکن تھا وہ مصر کا بادشاہ۔ تو قدرت نے کیا کیا پتہ ہے؟ میرے اللہ کی شان دیکھو، جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے زلیخا کو الگ کیا اور ایک جنی کو زلیخا کی ہم شکل بنا کر اس بادشاہ کے قریب کر دیا۔ تو میرے یوسف کے لیے ہے، اس لیے نکاح میں آنے کے بعد بھی تیری اس طرح حفاظت کریں گے۔ دیکھا دیکھا یہ شان ہے اللہ کی، اللہ کی لوگوں کو اللہ کی شانیں نہیں پتا لوگوں کو، اسی لیے لوگ بہت جلدی اللہ پہ ایمان لاؤ، ایسے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، اللہ پہ یقین کرو جیسے صحابہ کا یقین تھا، جیسے اولیاء کا یقین تھا۔ ہم کمزور ہو گئے اسی لیے بزدل ہو گئے، ہم ایمان میں کمزور ہو گئے اس لیے ہمارے یہاں جلدی سے جو ہم ڈاما ڈول ہو جاتے۔ اللہ نے حضرت زلیخا کو الگ کیا، جنی بھیجی، اور پھر وہ بادشاہ اسی کے ساتھ رہنے لگا۔ اچھا وہ رات کو آتی، اس کے ساتھ رات گزارتی، وہ چلی جاتی، دن کو زلیخا ہی رہتی محل میں۔ دن گزرتے گئے، ایک دن شور ہوا، غلام آیا، اتنا خوبصورت آیا، اس جیسا کوئی نہیں۔ بادشاہ نے زلیخا سے کہا، پیار بہت کرتا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا رات کو کوئی اور ہی ہوتا ہے، یہاں تو دوریاں ہی دوریاں ہیں۔ زلیخا بہت خوبصورت کوئی غلام آیا ہے، ہم اس کو دیکھنے، اس کو خریدنے جا رہے ہیں، چاہتے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے چلے۔ محبت جو تھی لے گیا، جیسے ہی دیکھا زلیخا نے بے ہوش ہو گئی، یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں، بادشاہ کا بادشاہ جو دینا پڑے دے دے، اس کو خرید، یہ ہمارے گھر میں ایسے خرید، ہائے ہائے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کتنے میں؟ تو وہ جو لایا تھا حضرت یوسف کو، اس نے قیمت لگائی، یہ سب تولہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن زیادہ تھا، حتیٰ کہ بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، سب تول دیا۔ بادشاہ نے کہا اس سے جس کو حضرت جو یوسف علیہ السلام کو لایا تھا، کہنے لگا ایک کام کریے، سب لے لے اور یوسف کو تحفتاً دے دیں، سب لے لیے۔ اب جب واپس گئے، بادشاہ یوسف علیہ السلام کو لے کے
تو وزیر نے کہا بادشاہ سب دے کر یہ لڑکا خرید لایا ہے، اب نوکروں کو تنخواہ کیا دے گا، ملک کو کیسے چلائے گا؟ تو کہا پورا خزانہ، ارے کہا پورا خزانہ نکل گیا۔ کہا چلو دیکھیں، تو دیکھا تو جتنا خزانہ پہلے تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت تھی۔ لیکن بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام آئے اور پھر بعد میں سارا واقعہ ہوا، وہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ لیکن پھر بادشاہ مر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ۔ اس وقت تو زلیخا کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے ڈر کے مارے محل سے نکل کر چلی گئی تھی، گم ہو گئی تھی۔ اور زلیخا کا حال یہ تھا کہ زلیخا مصر میں جو ہے وہ نابینا ہو کر لوگوں سے کبھی کبھی روٹیاں لے کر کے کھا لیتی تھی۔ جب قحط سالی آئی تو یوسف علیہ السلام نے سب کو کھلانا شروع کیا اور کہا کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، سب آتے ہیں کھاتے ہیں، ایک بڑھیا ہے جو نابینا ہے اور اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، چہرے پہ نقاب ڈالی رہتی، وہ نہیں آتی کھانے۔ کہا کہ وہ کیوں نہیں آتی، بلا اس کو۔ جب لوگ گئے کہ چلو بادشاہ بلاتے، کہا تیرے بادشاہ سے کہنا خود آ، اگر کھلانا ہے تو خود آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو کہنے لگے بڑھیا چل تو بھی کھا لے۔ تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو بھول ہی گئے تھے، کون ہے تو؟ میں ہی زلیخا ہوں، تیری محبت میں یہ حال کر رکھا ہے، تیری محبت میں یہ حال کر رکھا ہے، تو مجھے بھول گیا یوسف؟ جبریل علیہ السلام ہے، یوسف اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں۔ عمر میں بہت بڑا فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، یہ جوان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل اس کی تو آنکھیں بھی چلی گئی، اس کے چہرے پہ تو جھریاں پڑ گئی۔ حضرت جبریل نے کہا آپ دعا کریں، پھر اللہ کی شان دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کی، اللہ نے زلیخا کو جوانی عطا کی اور حضرت زلیخا پھر یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ دیکھا آپ نے کتنا لمبا پروسیجر آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، مار پیٹ کے کنویں میں ڈالتے ہیں، نکال کے بیچے جاتے ہیں، پھر مصر لا کے بیچے جاتے ہیں، پھر محل میں پہنچائے جاتے ہیں، پھر 10 سال تک جیل میں رکھے جاتے ہیں، پھر بادشاہ بنائے جاتے ہیں، پھر زلیخا ان کے نکاح میں آتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا نبی کو بھی مار کر کوئی جیل میں، نبی کو بھی مار کر کوئی جو ہے وہ کنویں میں ڈالتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کا بھی کوئی نیلام کر سکتا ہے؟ لیکن قربان اللہ کی شان، اللہ کی شان ہے۔ جب یوسف اور زلیخا کو ملانا چاہتا ہے تو بھائیوں کو دشمن بنا دیا جاتا ہے، بھائی کنویں میں ڈالتے ہیں، کنویں میں ڈالنا بہانہ بنا، بیچنا بہانہ بنا، مصر آنے کا بہانہ بنا، اور اللہ نے یوسف اور زلیخا کو ملا کر اپنے کو بتا دیا، ہم سب کو بتا دیا دیکھو ہم اس شان سے ملانے والوں کو ملاتے ہیں جو ایک دوسرے کی تقدیر میں ہوتے ہیں، اس شان سے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں جلدی مت کرو، اگر قدرت چاہے تو شام میں رہنے والے یوسف کو اور یمن سے دور رہنے والی زلیخا کو مصر میں ملا دیتے ہیں۔ قدرت چاہے حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملا دیتے ہیں۔ قدرت چاہے کہاں تبوک کی رہنے والی حضرت صفیہ تبوک میں، مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں، مصطفیٰ جان رحمت تبوک جاتے ہیں، اور تبوک جانے کے بعد جناب صفیہ حضرت مصطفیٰ کریم کو ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے۔ کہاں پر رہنے والی؟ ایران میں رہنے والی شہر بانو اور مدینہ منورہ میں رہنے والے امام حسین، شہر بانو کے باپ دادا ایرانی، پارسی، آتش پرست، اور امام حسین کے نانا سید الانبیاء۔ اللہ اکبر! کیا کسی آتش پرست کی بیٹی نواز رسول کی بیوی بن سکتی ہے؟ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ مسلمان جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، شہر بانو کنیز بن کر مسجد نبوی میں آتی ہے اور اس کے بعد ایمان لاتی ہے اور نبی کی بہو بن جاتی ہے، امام حسین کے نکاح میں آتی ہے۔ قدرت کو ملانے کے انداز آتے ہیں۔ اس لیے وقت سے پہلے کوشش مت کرو، ماں باپ کی مرضی پر نکاح کرو، والدین کی مرضی پر نکاح کرو، اس میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اور جو بھاگ کر کریں گے ناکام ہوگے۔ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، نہ پڑھنے کے قابل، نہ لکھنے کے قابل، نہ کاروبار کے قابل، کسی قابل نہیں رہ جاتے۔ رسوائی رسوائی رسوائی۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں وہ عشق کیوں کیا؟ وہ عشق کیوں کیا؟
अगर लोगों में चर्चा और शोर हो जाए तो बदनाम हो जाओ, और अगर छुपा लिया तो जहर खा के मरो, फांसी लेके मरो, और अल्लाह अकबर ट्रेन के पटरी में जाकर मरो, कुएं में छलांग। ये दिन क्यों आए? अरे नादान, तूने किसी ऐसे अहरे गहरे से इश्क किया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहे, और अगर तू छुपा ले तो फिर तुझे मरना ही पड़े, खुदकुशी करना पड़े। ऐसे से इश्क क्यों किया? उससे इश्क कर। अगर छुपा ले तो छुपाने वाला उवैस बनता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल बनता है। आओ उनसे इश्क करें, आओ उनसे मोहब्बत करें जिनके इश्क में कभी नाकामी नहीं है, कामयाबी ही कामयाबी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने इश्क का दावा बहुत किया है, लेकिन आओ हुजूर से इश्क भी करें। बस अब आखिरी बात करके बात मुकम्मल करूं। आशिक की पहचान क्या है? आशिक की पहचान क्या है? महबूब जो कह दे उस पर अमल करो। हम अमल नहीं करते और कहते आशिक है, आशिक है, आशिक है। सुनो सुनो, आशिकों को देखो पहचान क्या है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, जब सरकार खिताब कर रहे थे, महफिल में लोग आते गए आते गए आते गए, बढ़ते गए, और लोग खड़े होते चले गए जगह नहीं होने की वजह से। अल्लाह के हबीब ने कहा, जो जहां पर जिस हालत में है वहीं पर बैठ जाए। जो जहां जिस हालत में वहीं पे बैठ गए। सब बैठ गए। जब महफिल खत्म हुई तो सैयदना फारूक आजम बाहर निकल के जाने लगे तो देखा कि रोड पर एक सहाबी बैठे हैं, उनके सर पे लकड़ी का गट्ठा है, और लकड़ी का गट्ठा लेकर रोड पे बैठे हुए हैं। हजरत फारूक आजम ने कहा, तुझे क्या हुआ? रोड पे कर लकड़ी का गट्ठा लेकर बैठ गया। तो सहाबी ने कहा, उमर, मेरे नबी ने फरमाया जो जहां जिस हालत में है वहीं पे बैठ जाए। तो उस वक्त मैं लकड़ी का गट्ठा लेकर रास्ते से जा रहा था, तो मैं यहां लकड़ी लेकर इसी हालत में था, यहीं बैठ गया। अब फारूक आजम ने कहा, अरे ये फरमान तुझसे नहीं था, ये फरमान जो अंदर थे उनसे था। और जाहिर सी बात है भाई, बाहर लोग क्या कर रहे हैं हमें क्या पता, हम जो बातें करें वो यहाँ वालों से कर रहे हैं। बैठ जाओ, उठ जाओ, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो। किन से कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं। हमें क्या पता बाहर क्या हो रहा है? तो और उनसे हमें क्या खबर, और उनको हमसे क्या लेना, इसलिए कि वो महफिल ही में नहीं है। तो अगर मैं कहूं कहो सुभान अल्लाह, तो कहना किसने सुभान अल्लाह? बोल दो ना, जोर से बोल दो। हाँ, पीछे वाले भी बोल दो। मैंने कहा सुभान अल्लाह, तो किसने कहना है? आपने। वो जो बाहर जा रहा है उसने क्यों कहना है? वो कहेगा, बोले, वो है ही नहीं महफिल में। लेकिन कुर्बान आशिकों की तबीयत। फारूक आजम ने कहा, ये तुझसे नहीं था, जो मस्जिद के अंदर थे उनसे था। और जाहिर सी बात है, हुजूर का खिताब किससे था? कि जो जहां जिस हालत में वहीं बैठ जाओ, मस्जिद के अंदर वालों से था। और फारूक आजम ने कहा, अल्लाह के बंदे, ये खिताब तुझसे नहीं था, मस्जिद के अंदर वालों से था। उस सहाबी ने कहा, उमर, मैं भी जानता हूं कि ये खिताब मस्जिद के अंदर वालों से था, मगर मुझे इससे क्या लेना कि खिताब किससे था? मेरे महबूब की आवाज मेरे कानों में आ गई है। इश्क का तकाजा ये है कि जब महबूब का फरमान आ पहुंचे तो उस पर अमल ही करना चाहिए। यही बैठ गया। अब हुजूर का फरमान अपने कानों तक आ गया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन पढ़ेगा? हम ही को पढ़ना है। चेहरों पे दाढ़ियां रखो, हुजूर का फरमान आ गया, हमें चेहरों पे दाढ़ियां रखना है। गुनाह से बचो, झूठ से बचो, हराम से बचो, सूद से बचो, बदनजरी से बचो, बदनिगाही से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, औरतों पे जुल्म करने से बचो, किसी की गीबत करने से बचो, किसी से हसद करने से बचो, किसी से बुग़्ज़ रखने से बचो, किसी से कीना रखने से बचो। दाढ़ियां हम लंबी कर लेते हैं लेकिन दिल साफ नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि जिसके दिल में किसी मोमिन के लिए कीना है, अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता, उसकी नमाज, उसके सजदे और उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। तो दिल भी साफ करो, कपड़े साफ करने के साथ साथ दिल भी साफ करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तौफ़ील माफ़ फरमाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। उम्मीद है आज से हम सब ये इरादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे।
وعدہ کریں تو بھی فرض ہے، نہ کریں تو بھی فرض ہے. کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. السلام علیکم.